ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہماری پوری مدد فرماوے. اس لیے کہ یہاں ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں. ایک مقصد ہے ہمارے جمع ہونے کا، ہماری حاضری کا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دینداری آ جاوے. دینداری لانی ہے زندگیوں میں کہ مسلمان تو دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے دین دیا ہے. مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے پاس ہر وقت کا دین اس کے پاس ہے. ہر وقت کا دین، اس وقت دین کیا چاہتا ہے، اس وقت دین کیا چاہتا ہے، اس وقت دین کیا چاہتا ہے، وہ اس کے پاس ہے کیونکہ وہ دیندار ہے. تو اس تبلیغ کے ذریعے سے زندگیوں میں دینداری لانی ہے کہ جس وقت میں اللہ نے جو چیز فرض کی ہے وہ فرض ادا ہو جاوے، جو چیز اللہ نے واجب کی ہے وہ واجب ادا ہو جاوے، جو سنت ہے وہ سنت ادا ہو جاوے، جو مستحب ہے وہ مستحب ادا ہو جاوے، جو حرام ہے اس سے بچا جاوے، جو منع ہے اس سے دور رہا جاوے. یہ مطلب ہے دینداری کا. یہ پیدا کرنا ہے. ہاں، اس کے لیے لوگوں کو حرکت میں لاتے ہیں تاکہ وہ اپنی دینداری کے لیے یکسو ہو جاوے، اپنی دینداری کا ان کا مزاج بن جاوے. جس طرح جانور کا مزاج بنایا جاتا ہے، جانور کا مزاج وحشی ہوتا ہے. ہاں، آدمی سے جانور گھبراتے ہیں لیکن اس کا مزاج بنایا جاتا ہے. گھوڑے کا مزاج بناتے ہیں، بیلوں کے مزاج بناتے ہیں. جی ہاں، کیونکہ ان سے کام لینا ہے. ان سے کام لینا ہے تو کام لینے کے لیے ان کو مانوس کیا جاتا ہے، ان کا مزاج بنایا جاتا ہے. پھر وہ نتھی بھی لے لیتا ہے بیل، اور گھوڑا لگام بھی لے لیتا ہے. اس کو کوئی بھاری نہیں ہے. اونٹ نکیل لے لیتا ہے. اتنا بڑا طاقتور جانور ہے کیونکہ اس کی تربیت ہو گئی، اس کا مزاج ہو گیا. تو مزاج ہونے کے بعد کام ہوتا ہے، انسان کا ہو یا جانور کا ہو. اس کا مزاج نہیں بنا تو وہ کام نہیں کرے گا. تھوڑا کرے گا، تھوڑا چھوڑے گا، تھوڑی بات سنے گا پھر سے اٹھ کے چلا جائے گا. ہاں، کچھ نمازیں پڑھی، کچھ نمازیں چھوٹ گئی. کیوں؟ اس کا عبادت کا مزاج ہی نہیں بنا ہے. عبادت کا مزاج ہی نہیں بنا ہے. تو میرے بھائیوں، محنت کے مقصد خالی دنیا کا چکر لگانا نہیں ہے، بلکہ محنت کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک ایمان والے کے اندر ایمانی مزاج پیدا ہو جائے. جیسے تاجر کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ نفع کیسے کمانا، کیونکہ تاجر اس کو کہتے ہیں جو نفع کماوے. جو کھوٹ کھاوے وہ تاجر نہیں ہے.
وہ تو کھوٹ میں اتر گیا ہے۔ تاجر وہ ہے جو اپنے مال سے نفع کماوے، گاہک کو راضی کرے تاکہ دوبارہ گاہک آوے۔ ہاں، ایسے ہی میرے دوستو ہمارا مزاج اللہ دینی بناوے، کہ ہر حال کا دین، ہر حال کا دین۔ اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے، اچھی صحبت بھی ضرورت ہے۔ جب اچھی صحبت ملتی ہے، اچھا ماحول ملتا ہے اور اچھی محنت ہوتی ہے تو مزاج دینی بنتا ہے، پھر وہ ہر حال میں دیندار ہے، ہر حال کا دین اس کے پاس ہے کہ اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، اس وقت یہ عمل کرنا ہے۔ یہ مقصد ہے تبلیغ کا، علم و ذکر کا یہی مقصد ہے کہ بھائی علم و ذکر تیسرا نمبر ہے تو خالی گننے کے لیے ہے کہ پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نمبر، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اکرام، ایسا ہے؟ ایسی رٹ لگانا نہیں ہے، بلکہ اس کی غرض و غایت سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے کہ ہر حال کا، ہر وقت کا دین ہمارے پاس ہو۔ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ابھی بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا کیا دین ہے؟ ابھی بیٹھے ہیں کہ بیٹھنے کا کیا دین ہے؟ کہ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے۔ ایسا سننا ہے کہ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، دوسروں کو بتائیں گے تو کام پورا ہوا۔ یہ نہیں کہ سن لیا بھول گئے۔ ہاں، اس لیے بار بار باتیں سنائی جاتی ہے، مذاکرے ہوتے ہیں، ہاں مذاکرے ہوتے ہیں، اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ بات دل کے اندر اتر جاوے، دماغ میں اتر جاوے، زندگی میں آ جاوے، پھر جہاں ہوگا وہاں اپنے دین کے ساتھ رہے گا کہ بھائی میں تو دیندار ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا قصہ، وہ کئی سفر میں آ رہے تھے ادھر لکھنؤ کی طرف سے، پورب کی طرف سے، تو چل کر آ رہے تھے۔ اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے، سواریاں، گاڑیاں اور بسیں، تو پیدل آ رہے تھے لکھنؤ کی طرف سے۔ راستے میں ظہر کا وقت ہوا، کوئی چھوٹی سی جگہ تھی، راستے میں ایک چھوٹی مسجد بھی تھی۔ انہوں نے اوپر دیکھا، سورج کو دیکھا کہ ہاں سورج تو ڈھل گیا ہے، ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے اور مجھے ظہر پڑھنی چاہیے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی بھائی مل جائے تو جماعت سے نماز پڑھے۔ ہاں، نماز کا مزاج کہ کوئی بھائی مل جائے تو جماعت سے نماز پڑھے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بہت پکی ہدایت دیتے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت پکی ہدایت دیتے تھے۔ پکی ہدایت یہ دیتے تھے لوگوں سے کہ یاد رکھو، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حالت میں ملنا چاہتا ہو، ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھے۔ اللہ سے ایمان کی حالت میں ملنے کا یہ راستہ ہے کہ مسجدوں میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھے۔ ہاں، بے جماعت کی نماز نہ پڑھے، مسجدوں میں جائیں اور جماعت سے نماز پڑھیں، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، اور تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہا، یہ بات سخت ہے کہ اگر تم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، پھر تمہاری زندگی کیونکہ منزل نہیں کہ ایک آدمی جنگل میں بھٹک گیا، گمراہ ہونے کا ہی مطلب ہے یہ بھٹک گیا، اپنی منزل کو بھول گیا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ مسافر بھٹک جاتا ہے، گمراہ یعنی راستہ گم کر دیا، اب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں، اپنی جگہ پر نہیں پہنچے گا، بھٹک گیا جنگلوں میں۔ ہاں، تو کہا کہ تم نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے۔ کہاں سے؟ کہ جنت سے، کہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یہ کہتے ہیں اس لیے شروع سے کہ نمازوں کو جماعت سے ادا کریں۔ تو وہ بزرگ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی مل جائے بھائی، مسجد تو جنگل کے قریب ہے تو جماعت سے نماز۔ اتنے میں ایک آدمی آیا،
تو ماشاء اللہ شکل شہرت سے ہاں کہ بھائی ہے، اور سب کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا تھا، لکڑی کاٹ کر لا رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو اس کو سلام کر کے کہا کہ میری ایک درخواست ہے، یہاں فرماؤ، یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے ظہر کا، آپ اور میں دو جمع ہو گئے تو جماعت سے نماز ہو جائے گی، آپ اور ہم نماز پڑھ لیں۔ یہ بہت اچھا، بہت اچھی بات ہے کہ پھر آپ وضو کر لیں۔ یہ کہا کہ آپ وضو کر لیں کیونکہ وہ جنگل میں جا رہے ہیں لکڑی کاٹ کے۔ تو انہوں نے یہ کہا لکڑی والے نے کہ میرا تو وضو ہے اور مسلمان تو بے وضو ہوتا ہی نہیں۔ یہ کہا، یہ مزاج بنایا ہے۔ یہ کہا کہاں سے؟ مسجد میں سے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ جنگل میں سے لکڑی کاٹ کے آ رہا ہے، جلانے کے لیے لکڑی کاٹتی، لیکن باوضو ہے۔ پتہ نہیں کب سے باوضو ہوگا۔ تو اس بزرگ سے انہوں نے یہ کہا کہ آئیے نماز پڑھ لیں گے۔ کہتے پھر آپ وضو کر لو۔ کہ میرا تو وضو ہے، کیوں کہ مسلمان تو بے وضو ہوتا ہی نہیں۔ یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے، یہ اسلامی مزاج کہ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا، وہ باوضو ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں، یہ تو اب ہو گیا کہ وضو کر کے نماز پڑھ لیا۔ ورنہ مسلمان یہ وہ تو 24 گھنٹے باوضو ہوتا ہے، سوئے تو بس، کیونکہ باوضو سونا سنت ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بے وضو سونے میں باوضو سوئے۔ تو یہ مزاج ہے میرے، ہمارا مزاج بنایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو وضو ہے اور مسلمان تو بے وضو ہوتا نہیں ہے۔ یہ اصلی بات ہے کہ ہر موقع کا دین ہمارے پاس ہو، یہ تبلیغ کا مقصد ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات کہ اس وقت میں دین کیا کہتا ہے، اس وقت میں کیا عمل ہے۔ یہ جو تیسرا نمبر ہمارے پاس ہے وہ اس کی رہبری کے لیے ہے، علم و ذکر۔ علم و ذکر، اس کو بیچارے کو پیچھے ڈال دیا، علم و ذکر کو۔ علم و ذکر کہ ہر وقت کا جو دین ہے اس کا علم ہو کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اور اس وقت کے عمل کا کیا طریقہ ہے۔ ہاں، آپ گھر میں جائیں گے تو آپ کے پاس گھر میں جانے کا دین ہوگا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہر آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے تو گھر میں جانے کا دین ہوگا کہ گھر میں جانے کا کیا دین ہے کہ گھر میں جائے تو اپنے بچوں کو سلام کرے، کھنکھار کر کے گھر میں جائے، اچانک نہ گھس جائے، اپنے گھر میں اچانک گھس جائے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ماں ہو، کس حال میں ہو۔ ہاں، ابن مسعود جب اپنے گھر میں جاتے تھے تو کھنکھارتے تھے، کھنکھارتے تھے۔ یہ گھر والوں کو آگاہ ہو جائے کہ وہ آ رہا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی حالت میں ہو کہ وہ اپنے گھر والوں کو ناگوار حالت میں دیکھ کے پھر لڑائی ہو جائے۔ یہ گھر کا دین، مثال دے رہا ہوں۔ تبلیغ کا یہ مقصد نہیں کہ چلے میں چلے جاؤ پھر جیسے کہ ویسے ہو گئے، پھر پانی میں تیرتے جب تک پانی میں رہنا تیریں گے، پھر نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پانی میں تیرنے گئے تھے تو تیر کے آ گئے، اب پانی تو ہے نہیں، تیرنا ہے نہیں، اب تبلیغ میں ہے نہیں تو اب تبلیغ کا کام بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں، تبلیغ کا کام تو زندگی کا لباس ہے، زندگی کا ایک لباس۔ ہاں، تبلیغ سے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین والی بنے گی۔ تو میں نے کہا گھر میں جائیں گے تو بچوں کو سلام کریں گے، گھر والوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ آپ جب گھر میں آتے تھے تو گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ اگر آپ رات میں گھر میں آتے تھے عشاء کے بعد تو گھر والے لیٹے ہوئے ہیں تو آہستہ سے سلام کرتے تھے تاکہ اگر سو گئے ہیں تو ان کی نیند خراب نہ ہو، وہ جاگ رہے ہیں تو وہ جواب دیں سلام کا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر میں جانے کا دین، علم و ذکر، ایسے سلام کرتے تھے کہ اگر وہ سو گئے ہیں تو ان کی نیند نہ بگڑے، کیونکہ کسی سونے والے کی نیند بگاڑنا، آرام میں خلل ڈالنا منع ہے۔
ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے قرآن زور زور سے پڑھ کے نا اس کو سونے دو، تم اپنا الگ پڑھو تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس طرح عبادت کرو۔ ہاں یہ طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا گھر میں جانے کا مثال کے طور پر کہ بچوں کو سلام کیا، گھر والوں کو سلام کیا، کہ گھر میں جائے تو گھر والوں کو سلام کرے، کہ اسے کیا ہوگا کہ ایک تو سلام کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سلام وہ رہن سہن کی سنت ہے، سلام رہن سہن کی سنت، آپس میں رہنا سہنا ہے دوسروں کے ساتھ، تو رہن سہن کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ سلام کرے، ملے تو سلام کرے، گھر میں جائے تو سلام کرے، گھر سے لوٹے تو سلام کرے، یہ رہن سہن کی سنت، کہ ہر وقت کا دین کہ گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو۔ ہاں تو بچے بھی سلام سیکھیں گے، بچے سلام سیکھیں گے کہ سلام کیا جاتا ہے، بچوں کو سلام سکھاؤ، کیوں کہ سلام کرنے سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، سنت ادا ہوتی ہے، اور گھر میں سنت کا نور آتا ہے۔ تو گھر میں جائے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، بچوں کو سلام کرے، ورنہ شیطان گھر میں لڑائی لگاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی گھر میں جاتا ہے تو شیطان گھر والوں کی غلطیاں بتاتا ہے، دیکھو بچے نے یہ گلا چھوڑ دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ کر دیا، اب آدمی خفا ہوتا ہے ان کے اوپر گھر میں داخل ہو کر کے۔ کیوں تو یہ گھر میں داخل ہوتے ہی خفا ہوا تو اب بچوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ آئے گا ابا تو یوں کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہر حال کا دین یہ تبلیغ میں نکلنے کا مقصد ہے، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں، کہ اس وقت میں یہ دین ہے، اس وقت میں یہ دین ہے، اس وقت یہ دین۔ جیسے ہر وقت کا کام ہوتا ہے ہر وقت کا کام ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کام ہے، اس وقت یہ کام ہے، اس وقت یہ کام ہے، ایسے ہر وقت کا دین ہوتا ہے۔ جب ہر وقت کا دین ہوگا تو پھر پوری زندگی دین والی بنے گی کہ ہر وقت کا دین موجود ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ایک ٹانگ باہر ہے ایک ٹانگ اندر ہے، ایسا نہیں، اپنے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہی دعوت کا مقصد ہے کہ دعوت کے راستے میں نکل کر کے دین سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے اور دین کو پھیلانا ہے، یہ مقصد ہے۔ وقت لگا کے واپس آ جانا کافی نہیں ہے، وقت بھی لگانا ہے لیکن وقت لگا کر کمانا ہے۔ جیسے پھیریا پھرتا ہے، پھیریا اپنا ٹوکرا لے کر یا اپنے لاری لے کر پھرتا، چکر لگاتا ہے، تو خالی چکر مقصد ہے کہ نہیں، وہ اپنا سامان بیچ کر نفع کما کر گھر جاتا ہے کہ سامان بک گیا، نفع ہو گیا۔ ہاں یہ اس کے چکر لگانے کا مطلب ہے، آواز لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے تاکہ مال کا نفع حاصل ہو جائے، لوگ مال لے لیں، مجھے نفع مل جائے گا، لوگوں کو مال مل جائے گا، مجھے نفع مل جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہماری محنت سے لوگوں میں دین آئے گا، ہماری دینداری بڑھ جائے گی، ہماری دینداری بڑھ جائے گی، لوگ ہماری دعوت سے فرض نمازیں سیکھیں گے اور ہم فرض بھی ادا کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، سنتیں بھی ادا کریں گے۔ جی ہاں، نیا آدمی تو بیچارہ ضروری کرے گا، اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، وہ ضروری نہیں کرے، وہ تو سب کریں، فرائض بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، سب کریں کہ ان کو معلوم ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہماری دعوت کی یہ غرض ہے کہ ہمارے اعمال بڑھ جائیں، یہ نہیں کہ ہمارے اعمال کم ہو جائیں کہ ہم تو ہیں جماعت میں 2 سنت 3 وتر پڑھ لو، آ جاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بھاگ جاتے تھے، تو ایسا کرنا پڑتا تھا کہ جلدی سے سنت پڑھ کے لوگوں کو جوڑو، نہیں تو وہ بھاگ جائیں گے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ جگہ نہیں ہے لوگوں کو بچھانے کی، ہاں اللہ نے لوگوں کو اتنا متوجہ کر دیا، ہاں لوگوں کے دل میں رغبت آ گئی،
آخرت کا دھیان آ گیا. جی ہاں، تو اب بھی وہی بات چلے 50 سال والی کہ نہیں کہ اب تو اطمینان سے نماز پڑھیں، اطمینان سے بات سنیں اور ہمت کر کے کام کریں. ہمت سے کام کریں، جتنا پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کریں. کیونکہ جس طرح کاروباری آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو، چاہتا ہے نہیں؟ ہر کاروباری یہ سوچتا ہے کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو، کہ میں بھی کاروبار میں لگوں، میرے بیٹے بھی کاروبار میں لگیں. جی ہاں، ایک دکان ہے تو 2 ہو جائیں. جی ہاں، وہ کاروبار کی ترقی چاہتا ہے. ترقی ضروری ہے، کیونکہ ترقی ہوگی تو باقی رہے گی، ترقی نہیں ہوگی تو پھر زوال آئے گا. ترقی ضروری ہے، جب تک ترقی ہے باقی ہے، ترقی ختم ہوگی تو پھر بات ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہے. ایسے ہی اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے اپنی دینداری میں ترقی ضروری ہے. اپنی دینداری میں ترقی ضروری ہے. جب دینداری میں ترقی ہوگی تو دین باقی رہے گا، نہیں تو رسمی طور پر رواجی طور پر چند کام کر لیں گے اور بات ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کو دین پر لانا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں دین آوے، اللہ تعالیٰ کے احکام آوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آویں، آپ کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آوے. جیسے دنیا کے رواج، دنیا کی عادتیں زندگیوں میں آ گئی ہے، عادتیں، غلط عادتیں صحیح زندگیوں میں آ گئی، کہ اس میں سے نکل کر کے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم آویں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آویں. یہ مقصد ہے دعوت کا. صبح سے شام تک کے کاموں میں دیکھو کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ زندگیوں میں آنا چاہیے. اس کے آنے کی وجہ سے دین میں ترقی ہوگی. اس لیے دین کی دعوت دی جا رہی ہے، پورے دین کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پورا دین زندگیوں میں آوے، پورا دین دنیا میں آوے. اور پورے دن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں قوت اور کمال آوے. ہمارے پاس ایمان ہے، لا الہ الا اللہ. پہلا نمبر اس کو کہتے ہیں آپ لوگ، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی کام بنانے والا نہیں ہے، کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. یہ پہلی بات ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ ہے، اور اللہ کہ اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اس نے سب کو پیدا کیا ہے، سب کی ضرورتیں جانتا ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے. اللہ ایسی قدرت والا ہے. ہاں، اس لیے ایمان میں یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچانو، کہ اللہ نے اپنے قدرت سے کیسے کیسے کام کیے ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں. آسمان پیدا کیا ہے، زمین پیدا کیا ہے، چاند سورج، ہاں، پہاڑ، زمین، سمندر، کتنی مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوق. اور ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے ان پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. یعنی کہ وہ چیزیں قابو میں نہیں ہیں، ایسا ہے کہ تمام چیزوں پر قابو ہے. ہواؤں پر، سب چیزوں پر قابو ہے. جب چاہیں گے ان چیزوں کو نفع میں استعمال کریں گے، جب چاہیں گے ان کو نقصان میں استعمال کریں گے، جب چاہیں گے فائدہ پہنچائیں گے. ہاں، ان تمام چیزوں پر اللہ کی قدرت ہے. اور جو کچھ ہوگا زمین میں وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، اللہ کے فیصلے سے ہوگا. اگر اللہ نے مہنگائی کا فیصلہ کیا ہے تو ملک میں مہنگائی ہو جائے گی، اور اللہ نے سستا کا فیصلہ کیا ہے تو ملک میں ہر چیز سستی ہو جائے گی. ہاں، اگر ملک میں اللہ نے امن کا فیصلہ کیا ہے تو ملک میں امن ہوگا، نہیں تو فساد ہوگا. جو چیز ہوگی وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگی. یہ ہم کو سکھایا ہے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ اپنی قدرت سے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کہ قدرت سے کرتے ہیں. قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے.
آدم علیہ السلام کو قدرت سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، ہاں اس میں جان ڈالی ان کے اندر، ہاں ان کو اپنا خلیفہ بنایا، جی اپنا نبی بنایا، پھر ان کی اولاد بنائی، ہاں ان کی بیوی بنائی آدم علیہ السلام کی اماں، اور ان سے پھر پھیلایا انسانوں کو، اور پھر انسانوں کی ساری ضرورتیں پوری کی، آنکھوں کی، کانوں کی، ہاتھ پاؤں کی، جو جو ضرورتیں ان کی تھی وہ سب پوری کی۔ جو آدمی مانگے وہ بھی دیتے ہیں، نہیں مانگے وہ بھی دیتے ہیں، ہاں دینا ہی دینا ہے اللہ کا کام، دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان بڑی ہے، اس لیے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے کہ اس نے قدرت سے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہاں سمندروں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا ہے۔ سمندر دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے؟ ہاں سمندر، سب اندر کیا؟ ہاں پہلے جب یہ ہوائی جہاز نہیں تھے، پیسے نہیں، تو ہم لوگ پانی کے راستے سے جماعتوں میں جاتے تھے، بمبئی سے پانی کے جہاز ہوتے، ہاں پانی کا جہاز، پانی میں پھر پانی پانی ہے چاروں طرف، دنیا نظر نہیں آتی، پانی پانی، ہاں پانی کے خزانے ہیں، جی ہاں پانی ہی پانی۔ ایسے سمندر پیدا کیے، ایسے پہاڑ پیدا کیے، بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، اور ان پر قابو ہے، ان چیزوں پر قابو ہے، جیسا چاہیں گے استعمال کریں گے، ہواؤں پر، سب چیزوں پر قابو ہے، جب چاہیں گے نفع میں استعمال کریں گے، جب چاہیں نقصان میں استعمال کریں گے، جب چاہیں ان چیزوں سے سزا دیں گے، جب چاہیں گے ان چیزوں سے مدد دیں گے۔ ہاں یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ یہ کہا کہ میں نے ساری دنیا کو، حضور نے فرمایا ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس کا نفع تمہاری طرف آئے گا، ساری دنیا، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ یہ پیغام ہے کہ ساری دنیا تمہارے لیے بنائی اور تم کو آخرت کے لیے بنایا۔ یہ سبق ہے، یہی پہلا سبق ہے کہ ساری دنیا کو خدا نے ہمارے لیے بنایا، اس کا نفع ہماری طرف آئے گا، ہماری ضرورتیں پوری ہوگی، اور ان چیزوں کو پیدا کر کے اللہ نے ان کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ یہ سوچا ہے کبھی؟ ہر چیز کو اللہ نے ہمارے کام میں لگایا ہے، کوئی چیز ہمارے کام سے انکار نہیں کرتی۔ آپ آگ جلانا چاہیں گے تو آگ جل جائے گی، جلے گی جلے، اور بجھانا چاہے تو بجھ بھی جائے گی۔ ہاں ہر چیز پیدا کی ہے اور آپ کے کام میں لگائی ہے، آپ ان سے کام لے سکتے ہو۔ اس کو کہا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ آدمی ہاتھی سے کام لیتا ہے، دیکھتے ہیں ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، وہ کتنا خطرناک جانور ہے، بہت خطرناک، بہت خطرناک، لیکن وہ قابو کر دیا، قابو میں آ گیا۔ اب ہاتھی سے خدمت لیتے ہیں، ہاتھی سے کام لیتے ہیں، جی ہاں اب تو نہیں ہے، پہلے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ ہاتھی رکھتے تھے اور ہاتھی سے کام لیتے تھے، جی ہاں بادشاہوں کے پاس ہاتھی ہوتے تھے، باقاعدہ ہاتھیوں کی تجارتیں ہوتی تھی، جیسے مرغیوں کی تجارتیں آج کل میں فارم بناتے ہوں، ہاں تو ہاتھیوں کی تجارت ہوتی تھی۔ ہاں تاریخ پڑھنا، ایک کوئی کام کہتے ہیں ہاتھی خریدنے گئے تھے، جیسے آپ بازار میں مرغی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ہاں کہ ہاتھی خریدنے کے لیے گئے تھے، کہ وہ صبح میں بڑے ٹرک ورک یہ چیزیں تو تھی نہیں، ہاتھیوں سے کام لیتے تھے، جی ہاں اپنی ضرورت کے لیے، فوجی ضرورت کے لیے، فوج والے فوج میں ہاتھی رکھتے تھے، جی ہاں تو ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں لگایا، اس کو مسخر کیا ہے، تسخیر کی ہے، تسخیر کہ اس ہاتھی کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ ہاتھی انکار نہیں کرتا، آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ ہاتھی والا اوپر بیٹھا ہے اور ہاتھی جا رہا ہے، سڑک پر دیکھا ہوگا نا، اوپر آرام سے ہے اور ہاتھی بائیں جانب چلتا ہے، جیسے آپ کی گاڑیاں بائیں سائڈ پر چلتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بائیں سائڈ پر، جی ہاں
تو وہ بائیں سائڈ پر چلے گا، حالانکہ جانور ہے وہ نہیں چلا بایاں کیا دایاں کیا، ہاں لیکن اس کو پابند کر دیا ہے کہ اسی سائڈ میں چلنا ہے، بائیں سائڈ میں، تو بائیں سائڈ پر چلے گا۔ ہاں اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے، ورنہ وہ تو جانور ہے، بھڑک جاوے پھٹک جاوے تو کتنے لوگوں کو مار ڈالے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو قابو میں کر دیا کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے، تو وہ اللہ کے کام میں لگانے سے وہ تمہارے کام میں ہے، اس کو مسخر کرنا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ہمارے کام میں لگایا۔ اسے سواری کر کے یہ دعا سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پڑھتے نہیں دعا؟ یاد ہے؟ ہاں یاد ہونی چاہیے، دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ ہاں تو بیٹھ کر دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کو ہمارے قابو میں کر دیا۔ یہ معنی ہے ترجمہ کہ پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس جانور کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ یہ کہاں قابو میں آتا؟ ہاں یہ تو مار ڈالے آدمی کو، جان سے مار ڈالے، اپنی سونڈ سے پکڑ کر کے ڈال کر اوپر پاؤں رکھتا ہے تو آدمی کا قیمہ ہو جاتا ہے۔ ہاں اس طرح مارتا ہے۔ یہ لکھا کتابوں میں کہ جب فوج میں ہاتھی ہوتے تھے تو دشمن کی فوج کے آدمیوں کو وہ سونڈ سے پکڑ کر نیچے ڈال کر اوپر پاؤں رکھ، ہاں تو سپاہی مر جاتا تھا فوراً، دشمن کا سپاہی، ہاں اس طرح مارتا تھا وہ، اتنی طاقت ہے، لیکن وہ قابو میں آ گیا کیونکہ اللہ نے اس کو قابو کر دیا۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ پروردگار کہ جس کو ہمارے قابو میں کر دیا۔ اور وہ جیسا چلائیں گے ویسا چلیں گے، چارہ ڈالیں گے اور چارہ کھائے گا، نہیں تو خالی کھڑا رہے گا۔ ہاں اپنا چارہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگے گا نہیں، تو کھڑا رہے گا کہ چارہ ڈالو تو چارہ کھاوے، نہیں تو کھڑا رہے گا۔ ہاں اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ تمہارے کام میں لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو ہمارے کام میں لگایا ہے، آسمان کو، زمین کو، چاند، ستارے، سمندر، سمندر کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ کہ سخر لکم البحر، کہ تمہارے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا، اللہ کہتے ہیں کہ سمندر سے تم روزی نکالتے ہو، مچھلیاں لیتے ہو، سمندر سے موتی نکالتے ہو، سمندر سے موتی نکالتے ہیں، موتیوں کی تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، جی ہاں، اور سمندروں سے تجارتیں ہوتی ہیں، اس ملک سے اس ملک میں مال جاتا ہے اور آتا ہے، جی ہاں، تو لوگ کماتے ہیں، سمندروں میں نوکریاں کرتے، سمندروں میں نوکریاں کرتے، جہازوں میں مہینہ مہینہ سمندروں میں رہتے ہیں، اس ملک میں جائے میں اس ملک روز، ٹھیک ہے کہ اللہ نے سمندر میں تمہاری روزی رکھی ہے، یہ کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو میرے دوستوں ہمارے کام میں لگایا ہے۔ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ پہلی بات ہے، بشارت دی ہے کہ ساری دنیا کی چیزوں کو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، ہاں تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کو کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ دعوت ہے۔ پہلے فضیلت بتائیے کہ ساری دنیا کی چیزیں وہ تمہاری ہے، تمہارے کام کی ہے، تمہارے نفع کی ہے، اور تم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ روٹی کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ پیغام ہے۔ آج کل تو میسج کا زمانہ ہے، میسج آیا ہے، میسج آیا ہے، تو یہ میسج ہے کہ اللہ نے تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نبی پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، میسج ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے، یہ پیغام ہے، پیغمبر ہے، پیغام دے رہے ہیں۔ تو یہ پیغام ہم کو ملا کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمان دنیا بنانے کے لیے نہیں پیدا ہوا، ہاں دنیا استعمال کرے گا،
مسلمان کیا کرے گا؟ دنیا استعمال کرے گا، لیکن وہ دنیا بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، دنیا دوسرے لوگ بنائیں گے، ہاں ہم تو دنیا کو استعمال کریں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں جیسے روڈ بنانے والے دوسرے ہیں اور روڈ پر چلنے والے دوسرے ہیں، وہ روڈ بناتے ہیں، باقی لوگ روڈ پر چلتے ہیں، روڈ پر چلاتے ہیں، اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں۔ ہاں ایسے دنیا بنانے والے اور ہیں، اور ہم دنیا کو استعمال کرنے والے ہیں۔ ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم دنیا کو استعمال کریں گے، دنیا کو اپنے کام میں لائیں گے۔ کس چیز میں کام میں لاؤ گے؟ یہ سوال ہے کہ دنیا کو کس کام میں لاؤ گے؟ کہ دنیا کو دو کاموں میں لائیں گے۔ کتنے کاموں میں؟ دو کاموں میں دنیا کو لائیں گے۔ ایک کام دنیا کا یہ ہے کہ دنیا سے اپنی ضرورت پوری کریں گے، دنیا سے اپنی ضرورت پوری کریں گے، کھائیں گے، کمائیں گے، شادی کریں، اپنی ضرورت پوری کرنی، کہ دنیا سے اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ دوسرا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری قومیں دنیا سے دنیا بناتی ہے، ہم دنیا سے دنیا بھی بنائیں گے اور دنیا سے آخرت بھی بنائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دعوت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میری بات سمجھ میں آئے؟ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارے لیے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا دو مطلب ہے۔ ایک، دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئے، ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، شادی کریں گے، مکان بنائیں گے۔ جی ہاں، موت تک کی جو چیزیں ہیں اس کو ضرورت کہتے ہیں، تو دنیا میں ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے۔ ایک کام تو دنیا کا ہم یہ کریں گے کہ اپنی ضرورت پوری کریں گے، اپنی راحت لیں گے۔ دوسرا کام کیا ہم کریں گے؟ کہ دوسرا کام یہ کریں گے کہ اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے۔ ہاں یہ فرق ہے ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں، یہ فرق ہے۔ غیر ایمان والے دنیا سے دنیا ہی بناتے ہیں، اور پھر جب مر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ان کے لیے، دنیا ختم ہو گئی، دنیا چھوٹ گئی۔ مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے، مسلمان دنیا سے دنیا بھی بنائے گا اور دنیا سے آخرت بھی بنائے گا۔ دنیا سے کیا بنائے گا؟ دنیا سے آخرت بنائے گا۔ یہ حکم ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اللہ نے تجھے دنیا دی ہے تو اس سے اپنی آخرت بھی بنا لے۔ جیسے دنیا بنا رہا ہے، آخرت بھی بنا لے۔ تو ہمارے پاس یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اپنی دنیا سے آخرت بنائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم آخرت میں جا رہے ہیں، تو آخرت کو بنا کر کے جائیں۔ ایک آدمی کسی ملک میں رہتا ہے اور یہاں اس کا گھر نہیں ہے، بچے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، وہ بات تو وہ کما کر کے پیسے دیتا ہے تاکہ یہاں گھر بن جائے۔ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے بچوں کا گھر نہیں ہے تو میں پہلے اپنا گھر بناؤں گا، تاکہ اگر اس ملک سے مجھے نکال بھی دیں گے تو اپنے گھر میں آؤں گا۔ ہاں تو اپنا گھر بناتا ہے، کیونکہ یہ وطن ہے، یہاں تو آنا ہی آنا ہے، ہاں دوسری جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آخرت ہمارا اصلی وطن ہے۔ اس لیے میں نے کہا دنیا میں اپنی ضرورت بھی پوری کریں گے اور دنیا سے ہم اپنی آخرت بنائیں گے۔ کیوں؟ کہ آخرت میں سدا رہنا ہے، آخرت سے واپس نہیں آنا ہے۔ ہاں یہ تعلیم دی ہے۔ تو اس لیے دنیا کی ضرورت بھی پوری کرنی ہے، دنیا میں راحت بھی لینی ہے اور دنیا سے آخرت بنانی ہے۔ دنیا سے آخرت بنانے کا سامان دیا ہے۔ جیسے مکان بنانا ہو تو مکان بنانے کا سامان، ریتی لاؤ، سیمنٹ لاؤ، لوہا لاؤ، مکان بنے گا، بنتا ہے نا؟ ہاں آخرت بنانے کا سامان دیا کہ آخرت بنانے کا کیا سامان ہے؟ کہ آخرت بنانے کا سامان سب سے پہلے ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان دیا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے، یہ آخرت کا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے، یہ عبادت کا کلمہ ہے۔ ہاں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے،
اس لیے اس کی عبادت کریں گے. محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کی عبادت کے طریقے وہ ہوں گے جو محمد الرسول اللہ بتائیں گے. اللہ عبادت کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا طریقہ بتائیں گے. اللہ حکم دے گا کہ نماز پڑھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتائیں گے. اللہ حکم دے گا زکوٰۃ ادا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے. اللہ روزے کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کا طریقہ بتائیں گے. اللہ حج کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج کا طریقہ بتائیں گے. اللہ نکاح کرنے کا حکم دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کا طریقہ بتائیں گے. تو اس طرح ہماری پوری زندگی دینی بنے گی. سمجھے نہیں؟ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کہ اللہ کسی بات کو عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں. عبادت میں اور دنیا میں رہنے میں کیا کیا طریقے ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے اور دین بنانے کے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلا آخرت بنانے کا سامان یہ کلمہ ہے. آخرت بنانے کا سامان کیا ہے؟ یہ کلمہ. ہاں، یہ کلمہ ہم کو دیا گیا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو سب سے پہلے یہ کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ آدم و شفیع اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور آدم علیہ السلام اس کے پسند کے ہوئے چنے ہوئے پیغمبر ہیں. تو اس طرح یہ کلمہ چلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اصلی مایہ ہے ہماری آخرت بنانے کے لیے. ہاں، کہ ہماری زندگی کا تعلق اللہ سے، اس کے رسول سے ہے. کس سے ہے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے. ہماری زندگی کا تعلق ہے کہ اللہ کو اللہ مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے. اللہ حکم دیں گے، رسول طریقہ بتائیں گے، اللہ حکم دیں گے، رسول طریقہ بتائیں گے. اور اس طرح ہماری زندگی حکموں والی، طریقوں والی بنے گی. کھانے کے طریقے، کمانے کے طریقے، عبادت کے طریقے، شادی بیاہ کے طریقے، سب چیزوں کے طریقے جس کا اللہ حکم دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اس کو دین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو دین کہتے ہیں کہ اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا، اللہ حکم دے گا، نبی طریقہ بتائے گا. اس طرح زندگی کلمے والی بنے گی. جب زندگی کلمے والی بنے گی تو پھر زندگی کی برائیاں نکل جائے گی اور زندگی کی خیر آئے گی، کیونکہ یہ خیر کا کلمہ ہے. یہ کلمہ خیر کا کلمہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ اپنے پڑھنے والے کو برابر نفع دیتا رہے گا، مصیبتیں بلائیں دور کرتا رہے گا. حدیثوں میں کہ یہ کلمہ برابر اپنے پڑھنے والوں سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا رہے گا، خیر لاتا رہے گا. شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا حق ادا کرے. جیسے کھیتی کا حق ادا کرے تو کھیتی فائدہ دے گی، اور کھیتی میں جائے نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے میرے بھائیوں کلمہ فائدہ دے گا جب کلمے کا حق ادا کرے. یہ کلمے کا کیا حق ہے؟ کہ کلمے کا حق یہ ہے کہ اللہ نے جو کام کرنے کے لیے کہے ہیں وہ کرے، اور اللہ نے جو کام منع کیا ہے وہ نہ کرے. یہ کلمے کا مطلب ہے. جب یہ بات ہوگی تو پھر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. جب ہم کلمے والے بنیں گے اور کلمے والی زندگی ہوگی، حکم والی، تو پھر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ اپنے قدرت سے ہمارا مددگار بنے گا. ہاں، یہی طریقہ ہے. نبیوں کے ذریعے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ دیتے ہیں، یعنی دین دیتے ہیں کہ دین ہماری زندگی میں آیا تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور اللہ اپنی طاقت سے ہماری مدد کرے گا. سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے کہ وہ ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں ساتھ دے گی. ہاں، تو اس کی وجہ سے میرے دوستوں پھر آدمی کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہوئے تو نوح علیہ السلام کامیاب ہو گئے. اکثریت کے مقابلے میں اکثریت ان کے خلاف تھی. جتنی تھی بڑی تعداد وہ سب نوح علیہ السلام کے خلاف. 70 آدمی ان کے ساتھ. نوح علیہ السلام کے ساتھ کتنے؟ 70 آدمی. اس میں خود تو گھر کے تھے. ہاں، 3 بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں اور خود نوح علیہ السلام. یہ 7 تو گھر کے، 70 میں سے 80 میں سے 7 گھر کے، باقی 73 کے جو ہیں وہ قوم کے. باقی پوری قوم خلاف. یہ پوری قوم کے خلاف ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے. کیوں؟ کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہوئی. یہ کس وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے. کس وجہ سے؟
کہ جب ایمان آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور اللہ اپنی قدرت سے مدد کرے گا. کہ نوح علیہ السلام کو جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا. تو کیسے بچایا؟ کہ قدرت سے بچایا. کہ کیسے قدرت سے بچایا؟ کیونکہ پانی آیا تھا، عذاب کا پانی آیا تھا، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، آسمان سے بھی پانی آ رہا تھا. آگ کا جو تنور تھا، تنور جب روٹی پکتی ہے اس میں سے بھی پانی آیا تھا، آگ میں سے. کہ ہاں پانی ہی پانی، نیچے سے اوپر سے پانی کا عذاب آیا تھا. قدرت دکھائی تھی کہ جس پانی سے اللہ تعالیٰ پالتے ہیں زمین کی مخلوق کو، پانی سے پالتے ہیں. زمین کے ہر مخلوق پانی کے محتاج ہے، آدمی ہو، جانور ہو، درخت ہو، سب کو پانی کی ضرورت ہے. تو پانی سے پالتے بھی ہیں، پانی سے ہلاک بھی کرتے. یہ بتایا ہے کہ ہم پانی سے پرورش بھی کریں گے اور پانی سے ہلاک بھی کریں گے جب چاہیں گے. ہاں پانی ہمارے تابع ہے. تو ان کو پانی سے ہلاک کیا، یہ پانی ہی پانی ہو گیا چاروں، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی. اوپر کا پانی برستا تھا، نیچے کا پانی پھوٹتا تھا. تو دونوں پانی اس حد پر پہنچ گئے جو اللہ چاہتے تھے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ وہ پانی اور وہ پانی ایک مقدار پر جا کے مل گیا. تو کس مقدار پر جا کے ملا؟ کہ پہاڑ ڈوب گئے. کیا ہو گئے؟ اتنا پانی آیا کہ پہاڑ ڈوب گئے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ یہ پانی نیچے تھا، وہ پانی اوپر تھا. اتنا ہوا کہ پہاڑ ڈوب گیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ ہو جا، نافرمانوں کے ساتھ مت جا، ہلاک ہو جائے گا، پانی آ رہا ہے. اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو پہاڑ پر کہاں پانی آئے گا؟ ہاں لیکن نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ پہاڑ پہاڑ ہے اور اللہ کی قدرت پہاڑ پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے. پہاڑ نہیں بچائے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو پہاڑ نہیں بچائے گا. حالانکہ پہاڑ بہت طاقتور مخلوق ہے لیکن پہاڑ نہیں بچائے گا کیونکہ اللہ نہیں چاہتا. تو کہا کہ بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ہو جا. وہ نافرمان تھا تو اس نے بات مانی نہیں. تو پانی کی ایک موج آئی، وہ ہلاک ہو گیا. جی ہاں، پہاڑ تک کیا جاتا؟ اگر پہاڑ پر جاتا بھی تو بھی ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ کہ پانی کو یہ حکم دے کہ پانی چڑھے گا. کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی کو چڑھنے کا حکم تھا. تو پانی پہاڑوں تک پہنچ گیا. ایک عورت تھی، اس کو اپنا بچہ بہت پیارا تھا. جب پانی چڑھنے لگا تو گھبرائی ہو، تو گھبرا کر کے اپنے گھر میں سے نکل کر پہاڑ پر چلی گئی. تو پہاڑ پر پانی چڑھا تو اور اوپر گئی اور پانی چڑھا اور اوپر گئی، یہاں تک کہ اوپر تک چلی گئی. اوپر تک پانی پہنچ گیا، اوپر تک پانی پہنچ، یہاں تک کہ وہ پانی میں وہ بھی ڈوب گئی، اس کا بیٹا بھی ڈوب گیا. نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کی قدرت ہے، پانی نہیں ہے، قدرت ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کا امر ہے، آج اللہ کا حکم ہے، ہلاکت کا، عذاب کا، کوئی نہیں بچے گا. تو یہ مثال دی کہ پہاڑ پر چلی گئی اور کھڑی ہو گئی پہاڑ پر بچے کو لے کر کے تاکہ بچہ بھی بچے، وہ بچے. لیکن پانی پہاڑوں کے اوپر چلا گیا تو وہ ہلاک ہو گئی، بچہ بھی ہلاک ہو گیا. لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچائے گا. قدرت بتائیے کہ اللہ کا جب فیصلہ آئے گا کوئی نہیں بچے گا، اور اللہ بچانا چاہے گا تو اللہ بچا لے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا. ہاں تو اللہ چاہے وہ ہوتا، اللہ نہیں چاہے وہ نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت سمجھائیے. ہمارے کلمے میں ہم کو اللہ کی قدرت سمجھائیے کہ جو ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے ہوگا. اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف نظر رکھو، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو، اپنا دھیان اللہ کی طرف، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و تابعداری میں لگاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور قدرت ساتھ ہوگی پھر تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ کافی ہے تمہارے لیے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خدا بندے کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ کافی ہے، اس کی قدرت ہے. تو اللہ کو اپنے ساتھ کرنا ہے.
کلمہ اس لیے دیا گیا ہے، ایمان اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کو اپنے ساتھ کرو، اللہ کے اطاعت کر کے، اللہ کی تابعداری کر کے، اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کر کے۔ ہاں، تبلیغ کا یہ مقصد ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کی وجہ سے جو حق ہمارے اوپر آتا ہے وہ حق ادا کرنا ہے۔ جب وہ حق ادا کریں گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے ہمارا ساتھ دے گا، جیسے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ نوح علیہ السلام کی پوری جماعت 80 آدمیوں کی وہ تو بچ گئی، باقی لوگ ہلاک ہو گئے، پہاڑ پر جانے والے بھی ہلاک ہو گئے۔ یہ مثال قائم ہوئی کہ اللہ ناراض ہے تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو ہر حال میں کامیابی ہے۔ اس کو یہ بات ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ کیا سمجھائی؟ یہ سمجھائی کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ یہ پیغام دیا ہے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، یعنی اللہ کو راضی کر لیں گے، ناراضگی سے بچ جائیں گے، تو جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کرو، نیچے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کتنی آسان بات ہے۔ ایک کو راضی کرنا آسان ہے، سب کو راضی کرنا مشکل ہے۔ سب کو راضی کرنا مشکل اور ایک کو راضی کرنا آسان۔ تو کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سب کو راضی کر دے گا۔ دشمنوں کو دوست بنا دے گا۔ کیا کرے گا؟ دشمنوں کو اللہ دوست بنا دے گا، ہاں، مخالفوں کو موافق بنائے گا، جو ضدی ہوگا اس کو اللہ ہلاک کرے گا۔ ہاں، یہ بھی ہے، ایک ضدی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے تو پھر اللہ اس کو ہلاک کرتے، اس کو کامیاب نہیں کرتے، یہ ضدی ہے۔ جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ سمجھتے تھے کہ بات تو صحیح ہے مگر ماننی نہیں ہے، چلنے نہیں دینا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ نامراد بناتے ہیں۔ اور جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات سکھائی کہ ایک معاملہ اللہ سے اپنا صحیح کر لو، اللہ سارے معاملات کو اپنی قدرت سے صحیح کرے گا۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔ کہ تم اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرو، یعنی اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ راضی ہوتا ہے اس کے حکموں کے پورا کرنے سے، اللہ راضی ہوتا ہے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارنے سے، اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کی عبادت سے، اس کے دین کی نصرت سے، اس کے دین کی مدد سے۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کے اسباب ہیں، یہ راضی ہونے کے اسباب ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پورے ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، نبی کی سنتوں پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، دین کے تقاضے پورے کریں گے، دین کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے راضی ہونے کے اسباب ہیں۔ جب ان اسباب سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو اللہ سارے حالات ٹھیک کرے گا۔ ہاں، یہ بھی ہے کہ جتنے حالات ہیں انسانوں کے وہ اللہ کے قابو میں ہے۔ ان کو مالدار بنانا، غریب بنانا، بیمار بنانا، تندرست بنانا، دشمنی ہونا، دوستی ہونا، یہ حالات ہوتے ہیں جو زندگی میں آتے ہیں۔ یہ سارے حالات اللہ کے قابو میں ہے اور کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ حالات اللہ کے قبضے میں ہے، اسباب بندوں کے قابو میں ہے۔ مال میرے پاس ہے، دوا میرے پاس ہے، لیکن مال سے کام بننا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوا سے تندرستی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوا کچھ نہیں کرے گی جب تک اللہ نہیں جائے گا۔ تو اسباب بندوں کو دیتے ہیں اور حالات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ مال بندوں کو دیا لیکن مال سے کام بنیں گے نہیں بنیں گے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد مرتبہ مال ہوتا ہے کام نہیں بنتا، جی ہاں، ہتھیار ہوتا ہے حفاظت نہیں ہوتی، جی ہاں، دوا ہوتا ہے تندرستی نہیں ہوتی، جی ہاں، کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا تو دوا تندرستی نہیں دے گی، اللہ دے گا۔ اس لیے لا الہ الا کہ اللہ پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں، اس لیے پہلے اللہ کو راضی کرو۔ جب اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ دعوت ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے حالات ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہاں، یوں کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جاؤ کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہو نا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، کہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے تو لے جاتے ہیں
حدیثوں میں ہے، میں نہیں کہتا بیٹھے بیٹھے کہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کے محنت ضرور کرو، حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کے محنت ضرور کرو، کہ اللہ کے دین کے محنت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، کہ محنت میں پہنچا تو جنت کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ایک بات یہ کہی، اگلی بات یہ کہی کہ دین کی محنت کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جب دین کی محنت کرو اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ یہ کہا کہ جنت کا دروازہ ہے دین کی محنت، دروازے تک پہنچ جاؤ، پھر جنت میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ایسے ہی کہ اس محنت کے بعد دین آئے گا، کہ جب دین کی محنت آؤ گے تو اللہ تمہاری پریشانیوں کو اٹھا لے گا۔ یذھب اللہ بالہم والغم۔ تو علاج بتایا کہ پریشانی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، کہ حالات اچھے کرنے کے لیے تو لے جاتے ہیں، لیکن وہ حالات کی وجہ جاتا نہیں۔ بھائی جاؤ گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیوں؟ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بچپنا اللہ کے ہاتھ میں، جوانی اللہ کے ہاتھ میں، بوڑھاپا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ کو بچہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ پھر جوان کس نے بنایا؟ پھر بوڑھا کس نے بنایا؟ یہ تین باتیں تو ہر ایک پر ہوتی ہیں نا، بچپنا آیا، جوانی آئی، بوڑھاپا آیا، تین حالتیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ تو تین حالت میں کون سی حالت آپ کے قبضے میں ہے؟ ایک بھی نہیں کہ بچپنا اللہ نے دیا، جوانی اللہ نے دی، بوڑھاپا اللہ نے دیا، موت اللہ نے دی، چوتھی بات۔ تو حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو کہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ مخلوق سے جتنے ہمارے معاملات ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، زمین برکتیں لائے گی، آسمان برکتیں اتارے گا، ہاں دعا میں قبولیت آئے گی، روزی میں برکت آئے گی، آپس میں محبت ہوگی، تو سارے حالات دین کی وجہ سے صحیح ہو جائیں گے۔ آدمی چاہتے ہیں حالات صحیح رہے، کہ سارے حالات کا تعلق اس سے، اور یہ حالات اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کی دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو۔ ایمان میں طاقت پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کا خوف پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ یہ بہت ضروری ہے کہ دل میں خدا کا خوف آئے، خدا کے خوف کی باتیں سنو، فضائل کی باتیں سنو۔ فضائل میں خوف بھی ہوتا ہے اور شوق بھی ہوتا ہے، ثواب کی بات بھی ہوتی ہے، عذاب کی بات بھی ہوتی ہے، پکڑ کی بات بھی ہوتی ہے، مدد کی بات بھی ہوتی ہے کہ خدا پکڑ کرے گا، خدا مدد کرے گا، خدا ثواب دے گا، خدا عذاب دے گا، خدا حالات تنگ کر دے گا، خدا حالات کھول دے گا۔ یہ فضائل میں ہے۔ اسے کہتے ہیں فضائل کا علم سنو تاکہ تم کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے کہ جو کچھ ہوگا وہ قدرت سے ہوگا، وہ قدرت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی صفت ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو قدرت ساتھ ہو جائیں گے، جیسے نبیوں کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی تھی، اور کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، اللہ ان کا ساتھ دیتے تھے، اور اللہ کی قدرت سے وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ جی ہاں، تو وہی قدرت اب بھی ہے کہ جب اللہ راضی ہوا تو قدرت ساتھ ہو جائے گی، تمہاری دعائیں قبول ہوگی، تمہاری نمازیں قبول ہوگی، پھر اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے گا۔ یہ سب بشارتیں ہیں اللہ کے راضی ہونے پر۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تھا کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے اللہ ان کا مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ ہاں، سارے حالات کا تعلق اللہ سے۔ اللہ روشنی بھی لاتا ہے، اندھیرا بھی لاتا ہے، دن بھی لاتا ہے، رات بھی لاتا ہے، موسم ٹھنڈی اور موسم میں گرمی، دن چھوٹے رات لمبی، یہ کون کرتا ہے؟ کہ اللہ کرتے ہیں۔ تو حالات تو اللہ بنا رہے ہیں، کسی کو عمر چھوٹی کسی کو عمر لمبی ہے نہیں، تو حالات اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حالات بنانے کے لیے، کہ حالات بنانے کے لیے اللہ کو اپنے ساتھ کرو، تو اللہ ساتھ ہوگا تو تمہارے حالات بن جائیں گے، اور اللہ ساتھ نہیں ہے تو پھر نہیں بنیں گے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سمندر میں سے پار ہو گئے، پڑھتے نا کہ سمندر پھٹ گیا پار ہو گئے، کیوں؟ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے سمندر میں راستہ کر دیا، اور پھر فرعون کی فوج آئی ان کو پکڑنے کے لیے، تو وہ کہتا فرعون کہتا ملک میرا ہے، میں ملک کا مالک ہوں،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبو دیا، اس کی فوج کو ڈبو دیا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو وہ سمندر میں سے پانی ہو گئے اور یہ ہلاک ہو گئے. تو طاقت والا ہلاک ہوا، کمزور کامیاب ہوا. یہ کیسے کہ قدرت سے ہوا، کہ آج بھی ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اگر وہ کمزور بھی ہے اللہ اس کو اپنی قدرت سے کامیاب کرے گا. اور طاقت والا ہے لیکن اللہ ناراض ہے تو اللہ تو اس کی طاقت میں نامراد بنائیں گے. اصل اللہ ہے. اس لیے میرے دوستو اصل اللہ کی ذات ہے، ہمارا ایمان ہے. اس لیے ایمان کی دعوت ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو، ایمان کی باتیں کرو، ایمان کی باتیں سنو، اور یہ کہو کہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں، اللہ دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں، اللہ جلانے والا ہے. کیونکہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان آدمی کو ڈراتا ہے، اس کا کام یہی ہے حالات سے ڈراوے. کس سے ڈراوے؟ حالات سے ڈراوے کہ تم کیا کرو، تمہارا یہ ہو جائے گا، یہ بیمار ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے. اس کا کام ہے کہ حالات سے ڈراوے، کہ حالات سے نہیں ڈرنا ہے. حالات اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہیں گے تو حالات بگڑیں گے، اللہ چاہیں گے تو حالات بنیں گے، اور جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ حالات بنا دے گا. ہاں، اور اللہ ناراض ہے کہ اللہ حالات بگاڑ دے گا. اس لیے میرے دوستو ایمان کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا والی بنے، حکم والی بنے، تابع داری والی بنے، پھر اللہ خوش ہو کر حالات بنائے گا. کوئی حالات بنانے والا نہیں ہے. جس طرح کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے ایسا کوئی حالات بنانے والا نہیں ہے. مال سے، چیزوں سے حالات نہیں بنتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے اللہ کو ساتھ لینا ہے. یہ پہلی دعوت ہے، یہ پہلی دعوت ہے کہ اللہ کرنے والا ہے، اس لیے اللہ کو ساتھ لینا ہے. دوسری دعوت یہ ہے کہ زندگی اللہ کی عبادت والی بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت والی بنے. ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تمام جناتوں کو، تمام انسانوں کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے زندگی کو ایمان کے ساتھ عبادت والی بنانی ہے. اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے. اس کو عبادت کہتے ہیں کہ جان اللہ کے حکم کے مطابق، مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو. ہاں، یہ اللہ کی عبادت ہے. تو ایمان جنت میں لے جائے گا. دوسرے نمبر میں عبادت جنت میں لے جائے گی. جنت میں جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. کیوں؟ جو جنت میں گیا وہ کامیاب، جو دوزخ میں گیا وہ نامراد. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو دوزخ سے بچایا گیا، وہ جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. تو ایمان جنت میں لے جانے کے لیے ہے، عبادت جنت میں لے جانے کے لیے ہے. ہاں، اس لیے زندگی ایمان والی بنانی ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے، اپنے ایمان کو طاقتور بنانا ہے. ایمان کو طاقتور بنائیں گے تو ہر حال میں دین پر زندگی گزرے گی. ایمان کمزور ہوگا تو پھر آدمی حالات کی وجہ سے گھبرا کر دین چھوڑ دے گا، نماز چھوڑ دے گا، جھوٹ بولے گا اپنے حالات بنانے کے لیے، غلط کمائے گا اپنے حالات بنانے کے لیے. ہاں، کیوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے دوستوں ایمان کی دعوت اور ایمان کی محنت کے ذریعے سے اللہ کا تعلق مضبوط کرنا ہے کہ اللہ راضی ہوگا تو ہمارے حالات بنائیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو ہمارے حالات بگاڑ دیں گے. پیسے دے کر حالات بگاڑیں گے، پیسے بھی دیں گے اور حالات بھی بگاڑیں گے. کیوں کہ راضی نہیں ہے تو پیسے حالات نہیں بنائیں گے، دوائیں حالات نہیں بنائے گی، اکثریت حالات نہیں بنائے گی، اللہ بناوے گا. اس لیے اللہ کو راضی کرو، یہ ایمان کی بات. اور اللہ راضی ہوگا ایمان سے. دوسرے نمبر میں اللہ راضی ہوگا عبادت سے، کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے جان اور مال عبادت کے لیے دیا ہے. کس کے لیے دیا ہے؟ عبادت. عبادت میں نماز کا درجہ سب سے اول ہے. نماز کا درجہ سب سے اول کہ ایمان لا کر نماز پڑھو، ایمان لا کر نماز قائم کرو. اس لیے اپنی نمازوں کو اچھی بنانی ہے. کیسی بنانی ہے؟ کہ نمازوں کو اچھی بناؤ، یعنی نمازیں علم و ذکر والی ہو. نمازیں کیسی ہو؟ علم و ذکر والی. عادت والی دیکھو، عادت پڑی ہوئی ہے نماز کی تو پڑھ لیتے ہیں، رکوع بھی ہو جاتے ہیں، سجدے بھی ہو جاتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی. ہاں، عادت ہو گئی ہے. تو عادت تو اچھی ہے لیکن عادت کو عبادت بنانی ہے. عادت کو کیا بنانا؟ کہ عادت کو عبادت بناؤ. عادت پڑی ہوئی ہے، رکوع بھی ہو جاتے ہیں، سجدے بھی ہو جاتے ہیں، سلام بھی پھیر لیتا ہے، عادت پڑ گئی ہے. کہ عادت کو عبادت بناؤ. کہ عادت کو عبادت کیسے بناؤ گا؟ کہ علم و ذکر سے. تیسرا نمبر پر کیا ہے؟
تیسرا نمبر علم و ذکر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں کہ علم و ذکر سے عادت کو عبادت بناؤ. کیا عادت پڑی ہوئی نا، ہاتھ اٹھائے بند ہوئے، عادت ہے کہ نہیں عادت کو عبادت بناؤ کہ ہاتھ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے. ہاں اب عبادت بنے گی کہ ہاتھ اٹھانے کا کیا طریقہ ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا علم ہو کہ ہاتھ نماز میں کیسے اٹھیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں، نماز میں اس لیے نکالتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر یہ طریقے سیکھو، یہ طریقے پوچھو. ہاں بیان میں نہیں بتائے جائیں گے، بیان میں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. جی ہاں وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا علم و ذکر پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو علم ذکر کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو آخرت کی طرف لانے کے لیے ہم نکلتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی آخرت والا بنائیں اور لوگوں کو آخرت والا بنائیں. وہ علم و ذکر سے آخرت والے بنیں گے. تو میں نے کہا یہ ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ اٹھانے کا علم و ذکر کہ ہاتھ کیسے اٹھاؤ گے. کہ ہاتھ ایسے اٹھاؤ کہ تمہاری ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہی ہو. ادھر منہ ہوگا نا آپ کا، ابھی تو میرا منہ ادھر ہے، لیکن آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو یوں ہوں گے تو آپ کی ہتھیلیاں قبلے ہو گئی. یہ ہاتھ اٹھانے کا علم و ذکر. ہر چیز کا علم و ذکر یعنی علم اس کا عمل. تو ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، ہاتھ کا انگوٹھا کان کی لو کے سامنے ہوگا. یہ ہاتھ اٹھانے کا علم و ذکر. اب بنی عبادت، بنی عادت ہے. یہ عادت پڑی ہوئی ہے تو عادت تو اچھی ہے، بری نہیں ہے، مگر اس میں علم و ذکر نہیں ہے. جب عادت میں علم و ذکر آئے گا تو وہ عادت عبادت ہو جائے گی. سمجھ میں نہیں بات. اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اپنی زندگی کو عبادت والی بنانے کے لیے علم و ذکر ہے. تیسرا نمبر، ہاں اس کو تیسرے نمبر کو قائم نہیں کرنا ہے. تیسرا نمبر ہر حال میں چلے گا. ہمارے بزرگ مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ علم و ذکر تو ہماری دینداری کے دو پہیے ہیں. دینداری کی گاڑی، دینداری کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. دینداری کی گاڑی کس پہ چلے گی کہ علم و ذکر پر. یہ علم ہے، یہ ذکر ہے، یہ علم ہے، یہ عمل ہے، یہ حکم ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہ حکم ہے، اس کا طریقہ ہے. اس میں نہیں کہ ہاتھ اٹھانا اس کا علم و ذکر کہ اس طرح اٹھاؤ. تو اس طرح پوری زندگی عبادت بنے گی. پوری زندگی بنے گی عبادت. کہ کھانا کھانا ہے تو کھانا کھانے کا علم و ذکر لو، کپڑا پہننا ہے تو کپڑا ہی تو، مسجد میں داخل ہونا ہے تو مسجد کا علم و ذکر لو. علم و ذکر زندگی کے دو پہیے ہیں دینداری کے، وہ ہر حال میں آئیں گے. اس لیے اس کام کو سیکھنا ہے. کیا کرنا ہے کہ دکان میں جاؤ تو دکان کا علم و ذکر ہے. دکان کا کیا علم و ذکر ہے کہ پورا تولو، سچ بولو. اس سے نماز 4 فرض ہیں، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پاؤں دھونا. 4 فرض. 4 فرض نہیں ہوئے تو وضو نہیں ہوگا. ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہی تو بھی وضو نہیں ہوگا. یہ 4 فرض. ایسے تجارت کے فرض کہ تجارت سچ بولو، پورا تولو، وعدہ پورا کرو، یہ سب چیزیں تجارت میں. یہ 4 فرض نماز میں. تو ہر جگہ کا علم و ذکر ہوتا ہے، اس سے ساری زندگی دین بنتی ہے. اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں. سمجھ میں نہیں بات. جو باتیں نہیں جانتے ہیں علم و ذکر کی وہ عالموں سے پوچھیں کہ اس کا علم و ذکر کیا ہے. کہ علم علماء سے ملے گا، جس طرح علاج ڈاکٹروں سے ملتا ہے. علاج کیسے ملے گا؟ ڈاکٹروں سے. قاعدہ قانون کی بات ہوگی وکیل سے ملے گی. کوئی قاعدہ قانون کی بات پوچھنے تو کہاں جاؤ گے؟ کہ وکیلوں کے پاس جائیں گے. بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈروں کے پاس جاؤ گے. یہ قاعدہ ہے نا. اور دین کی بات پوچھنی ہے تو کہ عالموں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا حکم ہے، تاکہ پوری زندگی علم و ذکر والی بنے. مسلمان جہالت میں زندگی نہیں گزارے گا، مسلمان علم و ذکر میں زندگی گزارے گا. اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں. خالی تبلیغ وقت پورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ میرا چلہ ہو گیا، 4 مہینے ہو گئے، سال پورا ہو گیا. وقت تو ہر کام میں لگتا ہے. جی ہاں وقت تو ہر کام میں لگتا ہے.
خالی تبلیغ میں نہیں، کھیتی میں بھی وقت لگتا ہے، دکان میں بھی لگتا ہے. تو دکان میں وقت لگے گا دکان کے نفع کے لیے، کھیتی میں وقت لگے گا کھیتی کے نفع کے لیے، اور تبلیغ میں وقت لگے گا تبلیغ کے نفع کے لیے. کہ تبلیغ کا نفع ہماری زندگی میں آوے، یعنی ہماری زندگی علم و ذکر والی بنے. کیا بنے؟ جہالت سے نکل جائے، ہماری زندگی کی جہالت ختم ہو جائے. ہاں، جہالت میں زندگی نہیں گزارنی ہے. ہر کام کا حکم، ہر کام کا طریقہ اگر جانتے ہیں تو عمل کریں، نہیں جانتے ہیں تو پوچھیں. نہیں جانتے ہیں تو جیسے راستہ پوچھتے ہیں پوسٹ آفس کہاں ہے، ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، پوچھتے ہیں لوگ، اور بتانے والے بھی ملتے ہیں. وہ ایسے نہیں کہہ کر نہیں بتاتا، ایسے کہ بھائی ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، کوئی بھی بتا دے گا. پوسٹ آفس کہاں ہے، کوئی بھی بتا دے گا. پوچھنے والے کو بتانے والے ملتے ہیں. پوچھے نہیں تو پھر حیران پھرا کرے گا. اس لیے کہتے ہیں دین پوچھا کرو. دین فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. تو یہ اللہ کا حکم ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس طرح ضرورت کیجیے پوچھا ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، پوسٹ آفس کہاں ہے، ہاں ایم بی سی کہاں ہے، پوچھتے لوگ اور بتاتے ہیں لوگ. ایسے میرے بھائیوں علم و ذکر کا مطلب دین کی باتیں پوچھو لوگوں سے. یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی کر لو. آپ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے وضو کر لیا. ہاں، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا کچھ یہ نہیں. کہ زندگی علم و ذکر والی بناؤ تاکہ زندگی عبادت والی بنے. اور عبادت کا نفع یہ ہوگا کہ عبادت کی وجہ سے اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد عبادت سے آتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے سے مدد لیں گے. پڑھتے ہیں تھوڑے فاتحہ میں، پڑھتے نہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھے سے مدد لیں گے. تو اصولی بات کہی کہ اللہ سے مدد لینی ہے تو اپنی زندگی عبادت والی بناؤ. اس کے لیے علم و ذکر دیا ہے تاکہ عبادت صحیح ہو جائے. جب عبادت صحیح ہوگی تو مددیں آئے گی، برکتیں آئے گی، دعائیں قبول ہوگی. اور عبادت میں سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے. ہاں، ایمان کے بعد سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ کہ نماز کا. کہ اپنے آپ کو نمازی بناؤ. کیا بناؤ؟ نمازی بناؤ. نماز کو اپنے تابع نہ کرو، خود نماز کے تابع ہو جاؤ. یہ حکم ہے کہ نماز کے تابع ہو جاؤ. نماز جیسا کہے ویسا اپنے آپ کو استعمال کرو. نماز کو اپنے تابع نہ کرو، جیسا رکوع کر لیا جیسا سیدھا کر لیا، یہ تو نماز کو اپنے تابع بھی. ہاں نہیں، ہر کام کے اصول ہوتے ہیں. گاڑی چلانے کے بھی اصول ہوتے ہیں. تو گاڑی صحیح چلے گی نہیں تو ہلاک ہو جائے گا. ایسے نماز صحیح کرنے کے اصول ہے. نماز صحیح ہوگی تو نماز برکتوں والی ہے. نماز روزی کی برکت کھینچنے والی بنے گی کہ نماز کے ذریعے روزی میں برکت آئے گی. نماز اخلاق اور عادات کو سدھارے گی. نماز کی وجہ سے دعائیں قبول ہوگی. نماز کی وجہ سے پریشانیاں اٹھ جائے گی. مسجد کو آباد کرنے والوں سے پریشانیاں اٹھ جاتی ہے تو نماز سے آباد ہوگی مسجدیں. ہاں، تو نماز میں بڑی برکت ہے. اس لیے پہلا فریضہ کہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، علم و ذکر والی. کیا والی؟ علم و ذکر. میں ہاتھ اٹھا لے، ایسے ہر کام کا علم و ذکر کہ اس کو سیکھے، اللہ کے راستے میں جا کر پوچھے اور اپنی نمازوں کو صحیح بنا لے. کہ نماز کے درجہ اسلام میں نماز کا ایسا ہے جیسے سر کا درجہ دھڑ میں. اگر سر اڑ گیا تو دھڑ کیا کام کرے گا؟ ایسے نماز اڑ گئی کہ اب کوئی دینی زندگی نہیں رہی، دھڑ رہ گیا. نماز کا درجہ ایسا ہے اسلام میں جیسا سر کا درجہ بدن میں. کہ سر اڑ گیا کچھ نہیں ہے، سر کٹ گیا. ایسے نماز. اس لیے میرے ساتھ نماز اللہ کی امانت ہے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اس کو نماز کے طریقوں سے سنت کے مطابق ادا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز کے لیے اپنے پیٹوں کو، اپنی پیٹھوں کو ہلکا رکھو. کیا رکھو؟ پیٹ ہلکا رکھو، پیٹھ ہلکی رکھو نماز کے لیے. حدیثوں میں بہت کھایا ہے تو کیا نماز پڑھے گا؟ ہاں، نہیں پڑھے گا نماز. سستی والی نماز ہوگی. کیوں کہ بہت کھایا ہے. تو کھانے کا پابند نہیں ہے تو پھر ضرورت کا بھی پابند نہیں رہے گا.
کہ بے وقت ضرورت پیش آئے گی، لوگ مسجد میں آئیں گے، یہ ٹوائلٹ میں جائے گا، کیوں؟ یہ پابند نہیں ہے اس کا پیٹ، تو لوگ تو مسجد میں آئیں گے، یہ ٹوائلٹ میں جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کھانے والوں کا یہ ہاتھ ہوتا ہے، بہت کھاتے ہیں تو لوگ تو جائیں مسجد میں، یہ جائیں ٹوائلٹ میں۔ اس لیے کہا کہ نمازوں کے لیے اپنے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو تاکہ نماز کا نور آوے۔ کیا آوے؟ نماز میں نور ہے، حدیث شریف میں الصلاۃ نور، نماز میں نور ہے۔ تو جب نماز اچھی پڑھیں گے علم و ذکر والی تو وہ نور بنیں گے۔ قبر کا نور نماز ہے، قبر کا نور ایمان ہے کہ قبر میں کہ نماز، کہ قبر میں نماز داہنی سائڈ پر ہوگی، نمازی ہے اور نمازی مر گیا ہے تو اس کی نماز قبر میں داہنی سائڈ پر ہوگی، روزہ بائیں سائڈ پر ہوگا، کلمہ سر کی طرف پر ہوگا، باقی اعمال ادھر ہوں گے۔ اس طرح یہ سارے اعمال جو زندگی میں اس نے کیے تھے وہ قبر میں آ جائیں گے اور اس کو عذاب سے بچا لیں گے۔ یہ طریقہ ہے، یہ باتیں ہیں آخرت کی۔ کلمہ سر کی طرف ہوگا، وہ تو پہلا ہے، پہلا نمبر ہے، اور نماز داہنی طرف، روزہ بائیں طرف، اور باقی اعمال ادھر کی طرف۔ اس طرح اس کے سارے نیک اعمال اس کو قبر میں حفاظت کریں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، دعائیں مانگی ہے، توبہ کی ہے، یہ سب اعمال ہیں، وہ اس کو چاروں طرف سے قبر میں گھیریں گے۔ یہ بتائی ہے قبر کی حالت۔ لوگ قبر کی حالت سے بے خبر ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر سے زیادہ بھیانک جگہ میں نے نہیں دیکھی۔ سب سے زیادہ بھیانک جگہ کون سی ہے؟ کہ قبر ہے۔ لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے یہ چیزیں دی ہیں، ایمان کی، اعمال کی، عبادت کی۔ یہ قبر میں بچاؤ ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، تسبیح پڑھو، 3 تسبیح، یہ تو کم سے کم ہے۔ باقی جتنا اللہ کو یاد کر سکو، قرآن شریف پڑھو، دعائیں مانگو، کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ حدیثوں میں ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر قبر کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کے ذکر میں ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے، تو نماز علم و ذکر کے ساتھ، نماز اللہ کی یاد کے ساتھ، تاکہ وہ قبر کا سامان بنے۔ ہاں، اس کے اعمال قبر میں اس کے ساتھ آئیں گے۔ جیسے آپ نے صندوق کھولی تو جو بات آپ نے صندوق میں رکھی ہے وہ نکلے گی۔ کپڑا رکھا ہے تو کپڑا، دوائیں رکھی ہے تو دوائیں، کھانے پینے، جو صندوق کھولا تو رکھی ہوئی چیز ملے گی۔ ایسے ہر آدمی کی قبر کھلے گی تو اس کی زندگی کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ آپ کے اعمال ہیں جو یہاں آ گئے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے نمازوں کو صحیح کرنا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا کیا ہے؟ حقوق ادا کرنے کی جگہ، آخرت بدلہ پانے کی جگہ۔ اس لیے جن لوگوں کے ہمارے اوپر حق ہیں وہ حق ادا کرنے ہیں، وہ حق ادا کرنے ہیں۔ ماں باپ کا حق ہے تو ماں باپ کا، پڑوسی کا ہے تو پڑوسی کا، مسافر ہے تو مسافر کا، جو حق والا حق ہے اس کا حق ادا کرنا۔ کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے۔ کچھ نہیں ہے تو اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ حدیثوں میں ہے کہ من اکل طیبا، کہ جو آدمی حلال روزی کھائے گا، وہ عامل بسنت، اور سنت پر عمل کرے گا، اور لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے بچائے گا۔ 3 باتیں کہی کہ جو حلال روزی کھائے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھے گا، تو یہ آدمی جنت میں چلا گیا۔ آسان راستہ، سمجھ میں آئی نا؟ حدیث و باغ میں کہ من لکل طیبا وعمل بسنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی سنت پر عمل کرے اور حلال روزی کھاوے اور لوگوں کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ اپنی زندگی ایسی بنانی ہے، سنتوں پر عمل کریں، حلال روزی کھائیں، حرام نہ کھائیں۔ ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے۔ جب ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو حرام سے بچے گا، ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو فرائض ادا کرے گا،
نہیں تو فرائض غائب ہو جائیں گے، نماز روزہ غائب، کیونکہ ایمان میں طاقت نہیں ہے۔ اذان سنتا ہے نماز پڑھنے نہیں آئے گا، اتنا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں پھیلے گا تو ایمان بنے گا، تو اللہ کے فرائض ادا کرے گا، اللہ کے حرام سے بچائے گا، ہاں، اور سنتوں پر عمل کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے فرائض ادا کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، حلال کھانا، یہ جنت میں جانے کے اسباب ہیں۔ اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہی دعوت کا مقصد ہے۔ دعوت کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں ہے باہر نکل کر، بلکہ باہر نکل کر ایسا وقت گزارنا ہے کہ زندگی میں جو کسر ہے، دینی کسر، وہ نکل جائے، ایمان میں جو کسر ہے وہ نکل جاوے، عبادت میں جو سستی ہے وہ نکل جاوے، دوسروں کے حقوق کے بارے میں جو بے فکری ہے وہ ختم ہو جائے کہ مجھے دوسروں کے حقوق ادا کر کے آخرت میں جانا ہے تاکہ میں کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ یہ زندگی ایمانی زندگی کہلاتی ہے، اس کو پیدا کرنا ہے۔ یہی اصل ہے کہ اللہ کے ساتھ ایمان اور اخلاص کا معاملہ، کہ اللہ پر یقین اور اخلاص کر کے اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تابعداری کا معاملہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے میں نکل کر نبی کی سنتوں کو سیکھیں گے، نماز سنت کے مطابق پڑھیں گے، گھر میں سنت کے مطابق نکلیں گے، مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہوں گے۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے، اتباع کرنا ہے نبی کا، کہ نبی کی اتباع میں کامیابی ہے، نبی کی مخالفت میں کامیابی نہیں ہے۔ تو کلمے کا ہی مطلب، تو دعوت کا ہی مطلب ہے کہ زندگی ایمان والی، زندگی اتباع والی، زندگی حقوق ادا کرنے والی، کہ اس کا مجھ پر یہ حق ہے، میں اس پر حق ادا کروں۔ جو حق ادا کر کے آخرت میں جائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دوسروں کا حق ادا کر جائے گا وہ پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے دوسروں کے حقوق ادا کرنا، انصاف سے رہنا، انصاف سے رہنا، انصاف سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو، یہ انصاف کہلاتا ہے۔ تو انصاف کا حکم ہر وقت ہے۔ اپنے لیے گالی کھانا پسند کرتے ہو تو دوسروں کو گالی کیسے دو گے؟ بچے کو گالی دی، بیوی کو گالی دی، نوکر کو گالی دی، خود گالی پسند کرتے ہو کہ کوئی گالی دے؟ تو جب اپنے لیے گالی نہیں پسند کرتی ہے تو دوسروں کو کیسے گالی دو گے؟ تو اتنا ایمان بناوے کہ جو انصاف پر لے جاوے کہ بھائی یہ بات میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا، دوسروں کے لیے کیسے پسند کروں؟ جب ایمان تیار ہوگا تو زندگی میں انصاف بھی آئے گا، ایمان تیار ہوگا، خدا کا خوف اندر آئے گا تو زندگی انصاف والی بنے گی، کہ جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ دودھ میں پانی ڈالنا، پانی والا دودھ پسند کرتے ہو؟ کیوں بھائی؟ پیسے تو صحیح دے اور دودھ پانی والا لے، ایسا پسند کرو؟ نہیں پسند کرے تو پھر دوسروں کو پانی والا دودھ کیسے دیں گے؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے، کوئی پیسے دے کے پانی والا دودھ کیوں دے؟ پیسے تو صحیح دے رہے ہیں اور دودھ پانی والا۔ تو پھر ایسے جو چیز اپنے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند کرو، یہ انصاف ہے۔ اور انصاف کرنا ہر وقت ضروری ہے، ظلم کرنا ہر وقت حرام ہے۔ کہ انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا۔ تو انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں نے ناپسند کرو۔ ہاں، یہ زندگی بنانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی کا حکم تھا، انصاف کرنے کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے اندر انصاف سے رہوں، جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں، جو اپنے لیے ناپسند کروں وہ دوسروں کے لیے۔ انصاف کی بات ہے۔ تو اپنی زندگی انصاف والی، اپنی زندگی احسان والی، کہ دوسروں پر احسان کریں گے، دوسروں کو نفع پہنچائیں گے، بھوکا ہوگا تو کھلائیں گے، پیاسا ہوگا تو پانی پلائیں گے، ننگا ہوگا تو کپڑا پہنائیں گے، ضرورت مند ہوگا ضرورت پوری کریں گے، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اور بے دین ہوگا تو دین پر لاویں گے، بے دین ہوگا تو دین پر لاویں گے، اس کے گھر جائیں گے، ملاقات کریں گے، خوشامد کریں گے، اکرام کریں گے اور اس کو اللہ کے راستے میں نکال تاکہ دیندار بن جائے۔ کہ دیندار بنے گا تو ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا، ہمیشہ کی جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا نفع ہے، یہ بھی احسان ہے۔ جیسے کھلانا پلانا احسان ہے، جنت والے راستے پر لانے یہ بھی احسان ہے۔ تو دوسروں کو اللہ کے راستے پر لانا تاکہ وہ جہنم سے بچے، عذاب سے بچے، یہ بھی احسان ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ ہوگا کہ اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا۔ انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو، دونوں۔ یہ زندگی بناؤ تو پھر یہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔
اور یہ زندگی ہر بلا سے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ زندگی دی، ایمان والے، عبادت والے، اخلاق والے، اخلاص والے، اور یہ سب کچھ کرنا ہے اپنی آخرت بنانے کے لیے، نام پیدا کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے کہ میرا نام بنے، کہ نام نہیں پیدا کرنا ہے، کہ نام تو ناش ہو جائے گا، ہر آدمی کا نام ہوگا پھر ناش ہو جائے گا۔ ناش ہوتا نہیں ہوتا، لوگ اپنے باپ دادوں کا نام بھی نہیں جانتے کہ اوپر کے دادا کا کیا نام تھا کہ پتہ نہیں۔ ہاں کہ ناموں کا ناش ہوتا ہے، اسے نام نہیں پیدا کرنا ہے، کام پیدا کرنا۔ نام تو اللہ کا، نام کس کا؟ اللہ کا، وہ نام باقی رہے گا، اللہ باقی رہنے والا ہے، باقی لوگوں باقی نام ناش ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں نام نہیں پیدا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاص کے لیے کرنا ہے، آخرت بنانے کے لیے کرنا ہے۔ اس کا دھیان جمانا ہے کہ جو بھی کام کرو یہ نیت کریں ہم کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی تعریف کرے، کوئی برائی کرے، اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے بس یہ کافی ہے۔ ہاں باقی دنیا کی تو بہت زبانیں ہیں، کوئی تعریف بھی کرے گا، کوئی برائی بھی کرے گا، کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جانا چاہیے۔ ہاں اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہیں کہ زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو سلام بھی کرے، کسی سے خندہ کی پیشانی بات کریں تو اخلاص سے کریں گے تو اس میں بھی ثواب ملے گا، کہ مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملنا کہ اس میں ثواب ہے، سلام کرنا اس میں بھی ثواب ہے، کنکر پتھر کو کانٹا ہٹانا راستے میں سے کہ اس میں بھی ثواب ہے۔ ہاں اخلاص کی وجہ سے ان سب چیزوں میں ثواب لکھا گیا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی یہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام سے آخرت بناوے، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، کہ جو کچھ تجھے اللہ نے طاقت صلاحیت دی ہے تو اس سے اپنی آخرت بنا لے۔ تو ہمارے کام کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے، اپنی طاقتوں سے آخرت بناویں، ایمان بناویں، عبادت بناویں، اخلاق بناویں، اخلاص بناویں، لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کریں، اپنا ہو پرایا ہو، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اس سے میرے دوستوں دنیا کے حالات بھی خوشگوار ہوں گے، امن بھی آئے گا، ایمان بھی آئے گا، دونوں چیزیں۔ حضور کی دعوت سے امن بھی آتا ہے اور ایمان بھی آتا ہے۔ ہاں اس لیے ان چیزوں کو زندگی میں لانا ہے اور پوری دنیا میں آوے، اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ کیوں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی اب نہیں آئے گا، تو کام کون کرے گا؟ کہ امت کرے گی۔ یہ امت نبی کے کام کی وارث ہے، یہ امت قرآن کی وارث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہمارے لیے چھوڑا ہے اور دین کا کام ہمارے اوپر چھوڑا ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ جیسے ماں باپ کے مال دولت کے بیٹے وارث ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے ترقی دیتے، ایسے دین کے ہم وارث ہیں۔ اپنے دین کو ترقی دینا کہ ہماری ذات سے اپنی ذات میں دینداری آوے، اپنے ماحول میں دینداری آوے اور دنیا میں دینداری آوے۔ یہ تین کام، اپنی ذات سے دینداری آوے اور ہمارے ماحول میں دین آوے اور دنیا میں دین آوے، یہ تین ذمہ داریاں ہماری ہیں۔ تو یہی دعوت کا کام ہے، کیسے محنت کرو کہ ذاتی زندگی دینی بنے، ہمارا ماحول بھی دینی بنے اور دنیا میں بھی دین آوے۔ ان تین کاموں کے لیے یہ نقل و حرکت ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں، اس کام کو سیکھیں، دوسروں کو سکھاویں، سیکھنے کے لیے تیار کریں، اس کے تقاضے پر عمل کریں۔ جو جان مال اللہ کے دین پر تقاضے پر لگے گا اللہ تعالیٰ اس کا بدل چکائے گا۔ یاد رکھو کہ جو مال آپ نے خرچ کیا ہے، جان مال، اللہ اس کا بدل جہاں چکائے گا، دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں دے گا۔ ہاں کہ اللہ کے دین کا کام کر کے کوئی بھوکے نہیں مرا ہے، ہاں کوئی بھوکے نہیں مرا ہے بلکہ برکتیں ہو گئی ہے۔ اللہ پر جان مال لگانے سے اس میں برکتیں آتی ہے، جی ہاں، اور مددیں آتی ہے۔ مدد آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی سدھرتی ہے، دشمن دوش ہو جاتے ہیں، مخالف موافق ہو جاتا ہے مدد کی وجہ سے، ہاں، اور تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنا ہے تاکہ ہماری ذاتی زندگی بھی دینی بنے اور دنیا میں بھی دین آوے، ہم دین کے پابندی بنے، دین کے مددگاری بنے، اس کے لیے یہ کام ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ جو جو تقاضے ہمارے سامنے رکھے جائیں ان تقاضوں کو پورے کریں، ہاں اخلاص کے ساتھ، اور اللہ سے دعائیں مانگے کہ یہ بات ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ بتائیں کون کون تیار ہیں؟ جو تقاضے رکھے جائیں گے اس تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اب 4 مہینے چلنے والی بات ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے سامنے کام آ گیا، اب تو کام کے تقاضے ہوں گے کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس ملک میں جماعت جانی ہے، اس علاقے میں جانی ہے، ایسی جماعت جانی ہے، اب تو تقاضے رکھے جائیں گے۔ ہاں
تو اب جو جو تقاضے رکھے جانے اس کو اوڑھے. وہ تقاضوں کو اوڑھنا یہ دین کی مدد کرنا ہے. ہاں دین کی مدد میں ہماری بھی مدد ہوگی، یعنی ہم بھی دیندار بنیں گے اور دنیا میں بھی دین آئے گا. تو بتائیں گے مشکل نہیں.